سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، کیا خوبصورت تصور ہے فور اینڈ آفٹر کا، کیا خوبصورت خیال ہے اس وادی کا، اس صحرا کا کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ کھانے کی تمیز، نہ پہننے کا کوئی انداز، نہ ہی کوئی رہن سہن کا مزاج، مگر وہاں پہ خدا کے کچھ ایسے مقامات منسوب ہیں کہ جن کی حفاظت کے لیے اگر یہ تیار نہیں ہوں گے تو وہ ابابیل بھیجے گا، اور پھر جب ان کو تیار کر دے گا تو ان کے ہاتھ میں امانتیں دے دے گا، اور پھر ضمانت بنا دے گا ان کو، اور پھر ایک ایسا معیار، ایک ایسا معاشرہ، اور پھر ایسا نظام، اور پھر ایک ایسا دستور بن جائے گا کہ وہ جو اقلیت تھے اکثریت بن جائیں گے، وہ جو اختیار کی تلاش میں تھے ان کو اختیار مل جائے گا، اور پھر جو اختیار چھیننا چاہتے تھے وہ محتاج ہو جائیں گے، مگر کسی بھی طور سے ان کو زیادتی کرتا ہوا نہ دیکھا جائے گا۔ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے آسماں کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون ذریعہ زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کے گوہر نکلے، اور ہمارا نرم روح قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ جب اقلیت اکثریت میں آ جائے، نظام اور اختیار آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں المعروف ریاست مدینہ کی، یا پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں موجود مسلمانوں کی، یا پھر اس نظام کی۔ اور اس خوبصورت سی گفتگو کو مزید احسن بنانے کے لیے ہماری آج کی اس بزم میں تشریف فرمائیں انتہائی معزز اتحاد بین المسلمین کا ایک خوبصورت چہرہ، مکتب اہل بیت کو سرفراز رکھنے میں بڑا کمال آپ کا، اور خاص طور سے اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اور پھر اس کی صحیح ترجمانی میں آپ ہمیشہ صف اول میں نظر آتے ہیں، علامہ شبیر میسمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان انتہائی خوبصورت، میں ہمیشہ کہتا ہوں ظاہر اور باطن میں بہت ہی حسین سا ایک چہرہ رکھتے ہیں، اور خطیب بھی ہیں، ساتھ ساتھ مدلل بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ آج کے اس پورے پروگرام میں ایک خاصیت یہ ہوگی کہ ہمارے پاس دیگر مہمان بھی ہوں گے جو ہمیں براہ راست جوائن کریں گے، ہم ان کی رائے بھی لیں گے، اور ظاہر ہے معاشرے میں موجود ہر طبقے کی رائے کا الف لام میم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا سوال جو میں علامہ صاحب کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، ریاست مدینہ ہو، اس میں اقلیت کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا حقوق ہیں علامہ صاحب، اور بالخصوص اگر ہم اسلامی مملکت کی بات کریں تو کیا یہ حکم ہے کہ اقلیتوں کو دبا کے رکھو یا پھر ان کو اختیار دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ پروگرام کی ابتدا میں کہہ دوں کہ میں اپنی بات کا پورا ذمہ دار ہوں، اور میری بات کی وجہ سے جی ٹی وی یا جی ٹی وی سے نشر ہونے والی باتیں ہیں اس کو منسلک نہ کیا جائے، اور میں اپنی بات کی پوری ذمہ داری خود قبول کرتا ہوں پہلے سے۔ دیکھیں، یہ تصوراتی باتیں ہیں، ریاست مدینہ، اسلامی نظام، معاشرے میں انصاف، اقلیتوں کے رائٹس، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو صرف دل کے بہلانے کو یہ غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اچھا، صرف عارضی باتیں، خیال نہیں، وہ جی آئی ٹی کا کیا ہوا؟ علی زیدی صاحب نے کیا کیا؟ کچھ خاص نہیں، پاگل بنائے رکھا ہمیں، ہم خوش۔ کتنے 270 فیکٹری میں مارے گئے جی زیادہ ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اقلیتوں کو چھوڑ دیں ابھی آپ، اتنے زبردست زبردست ٹیلی ویژن شوز، اور جناب میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، میں تو سارے صرف علی زیدی کا نام نکل آئے تھے کہ ہمارا برخوردار ہے اس لیے ذرا زیادہ اس پہ غصہ ہے، باقی سب پہ بھی کون سا اسلام، کون سا نظام؟ یہاں تو لوگ 100 212 میں تھی، بھول گیا آپ؟ نہیں یاد ہے، میں غلط ہوں؟ کیسے بھول سکتے؟ ہاں، عاشورہ کا دھماکہ ہے، اربعین کا دھماکہ ہے، کوئٹہ کے دھماکے ہیں، گلگت بلتستان کے شہداء، پورے پاکستان میں افواج پاکستان کے شہداء ہیں۔ جی، ہمارے اپنے لوگوں کے تو قاتلوں کو کوئی پکڑ نہیں سکا۔ صحیح، اور بڑے بڑے وزرائے اعظم ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے قاتلوں کو اب تک کوئی نہیں پکڑ سکا، تو ہم کون سے ریاست مدینہ کی بات کیوں انسلٹ کر رہے ہیں اس مقدس لفظ کی؟ اور ریاست مدینہ کے کاش سب فیصلہ کریں
ریاست مدینہ پہ چلیں گے. مگر آج آپ کی زبان سے عمران خان اتنے پروٹوکول کے ساتھ کیسے چلتے ہیں؟ گورنر سندھ اتنا پروٹوکول کیسے لیتے ہیں؟ چلے ہم دوسرے لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. ریاست مدینہ میں صرف ایک مثال دے دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنا عام انسان کے لیے آسان تھا یا مشکل تھا؟ میں آپ سے احترام سے سوال کرتا ہوں. انتہائی آسان ہے. نماز ختم ہوئی بیٹھ گئے, چاہے ہاتھ چوم لیا چاہے دیدار کر لیا. آپ ریاست مدینہ کے دعوے کر رہے ہیں لیکن آپ کہیں بھی کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سک رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا صاحب ٹھیک ہے, اقلیت کی بات ہم کر لیتے ہیں ذرا سا. نظام تو ظاہر ہے چاہے وہ ریاست مدینہ اس زمانے کی ہو کہ جس میں صحابہ کرام کا نظام ہو, وہاں بھی کچھ قتل ایسے ہوئے, شہادتیں ہوئی ہیں, خود خلفائے اعظم کے اوپر حملے ہوئے ہیں, پھر قاتل کہیں فرار بھی ہوا ہے. یہ معاملات تو چلتے ہیں, زندگی ہے, حابیل سے لے کر قابل تک کا معاملہ ہے. مگر ایک ہوتا ہے عدل کا نظام, اسلامی نظام کیا کہتا ہے جس کو ہم نافذ کریں, کہ جس میں اقلیت کو کیا حقوق ملنے چاہیے اور پھر کیا چیزیں ہیں جن پہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام کا نظام عدل پوری دنیا کے لیے, رہتی دنیا اور قیامت کی صبح کے لیے ایک مشعل راہ ہے. صحیح. اس نے انسانیت کو حقوق دیے ہیں. اس میں مسلمان بھی داخل ہے, غیر مسلم بھی, اقلیت بھی, اکثریت بھی, ایون کہ اس نے جانوروں کو حقوق دیے ہیں. ایسا ہی ہے. تو فرمایا کہ اقلیتیں, ان کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو ذمی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. عربی ڈکشنری میں اس کو معاہد کہا جاتا ہے, معاہد, اس کو مستأمن کہا جاتا ہے, اس کو مستأجر کہا جاتا ہے. یہ لغات ہیں. صحیح. تو وہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور وہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے کہ میں اس ملک کے رولز کو فالو کروں گا, اسلام کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنوں گا. ایسے معاہد کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ذمی اور معاہد کو قتل کر دے, فرمایا قصاصاً اس قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا. اچھا. ہاں, اسلام نے اس کو اتنا حق دیا. اللہ اکبر. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. وہ گورنمنٹ کو جو ٹیکس دے گا یا وہ جو جزیہ دے گا, اس کے بدلے میں گورنمنٹ اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی تحفظ کی ذمہ دار ہے. ذمہ دار ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جو نظام قانون ہے جی, اس میں یہ بات مینشن تو ہے کہ جی قرآن و سنت کے منافی کوئی چیز نہیں ہوگی, جی, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جی, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے جی, تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہے. جی, یعنی پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے اب تک جی, 2000 کے قریب جو رپورٹ ہوئے کیسز, جی, جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, جی, اور ایک مسلمان کے لیے بلکہ معاشرے کے اندر سب سے بڑا فساد, سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا بدامنی کا جو جڑ ہے, بنیاد ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا ہے, توہین امیز کلمات پیش کرنے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو آرٹیکل یا آئین 295C ہے, اس میں لکھا کیا ہے, یعنی اس کا لفظ بلفظ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی گستاخانہ جملہ وہ بول کر ہو, الفاظ میں ہو, تحریری ہو, یا وہ ظاہری شباہت ہو, یا غیر ایماندارانہ ریمارکس یا مقدس نام کی کسی بھی درجے میں توہین ہو, تو اس کو قتل کیا جائے گا. اس کی سزا یہ ہے. اب بعض اس طرح کے کیسز سامنے آئے, اس میں اقلیتوں کی طرف سے بھی ہوا, بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی طرف سے بھی ہوا, FIR درج ہوئی, عدالت کے اندر مقدمات کی پیروی ہوئی, سماعت ہوئی, اور اس کے فیصلے ہوئے, اور پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ان سزاؤں کو بحال رکھا, لیکن ایک کو بھی پھانسی نہیں ہوئی. تو کیا ایسی صورت میں ہم عام مسلمان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ پھانسی دے دے, مار دے؟ میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جب عدالت 60-70 سال میں اپنے نظام کو سٹیبل نہیں کرے تو لوگ برداشت نہیں کریں گے. جب کوئی ماں کی گالی برداشت نہیں کرتا, عدالت میں آپ نے جج کے سامنے ایسے کلمات کہے جیسے علامہ صاحب نے کہا, فوراً توہین عدالت. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خصوصی عدالتیں بنتی ہیں, فوجی عدالتیں بنتی ہیں, اور وہ کیسز 1 سال مہینوں کے اندر نمٹائے جاتے ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز ہے؟ بالکل نہیں ہے. اسی طرح کی شرعی عدالتیں بنائی جائے. ایسے گستاخان کو جب آپ جلد سزائے دیں گے, کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. اور اگر یہ سزائے نہیں ہوگی, بلکہ آسیہ ملعونہ, وجیہ الحسن,
علیم مسیح, پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس, یہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں, آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, سزائیں ہوئی 10 سال ان کے پروسیجر چلے ہیں, اور اس کے بعد انہیں باہر بھیج دیا گیا. باہر انہیں نوبل پرائز کا امن کا ایوارڈ ملتا ہے, اور اس طرح کے ادارے قائم ہیں یعنی امریکہ کے اندر جو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں خدا تھوڑا سا اپنے نظام عدل کو واقعی صحیح مگر میرا سوال وہاں پہ برقرار ہے, آپ نے انتہائی وضاحت سے بیان فرما دیا, خوبصورت. میں علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد, اور سوال بہت خاص ہے, لوٹ کر آئے گا. میں پوچھوں گا کہ کیونکہ آپ تو جناب امام حسین امام مظلوم کے پیروکار ہیں, آپ پہ ہمارا سلام ہو, تو وہ تو نہیں برداشت کر سکتے کسی ظلم کے نظام کو, آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ ایک مختصر وقفہ علی فہم میں لوٹ کر آئے گا. تاریخ میں ایک ایسا کردار ملتا ہے جس کی کوئی نظیر, کوئی مثال نہیں ہے. حضرت سیدہ امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو, اس وقت قیام کرتے ہیں کہ جس وقت لوگ خاموشی میں ہیں, غفلت کی نیند سو رہے ہیں, کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ حق اور باطل کا فرق کیا ہو سکتا ہے, خاص طور سے خود حق کی چادر میں لپٹے ہوئے باطل کا فرق کیا ہو سکتا ہے. مگر آپ نے قیام کیا, جرأت کا مظاہرہ کیا, گنتی کے چند لوگ نکلے, مگر تاریخ میں آپ امر ہو گئے. اصل فیصلہ اصولی فیصلہ ہوتا ہے. علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج آپ بھرمی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نظام ہمارا بڑا ظالم ہے, تو اس نظام کو ٹھیک کیسے کیا جائے پھر؟ بہت ہی خوبصورت مثال دی, لیکن ہمارے پاس 3 مثالیں ہیں. ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی, ایک امام حسن علیہ السلام کی, ایک امام حسین علیہ السلام کی. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری کو بھرپور ادا کیا. امام حسن علیہ السلام نے اپنے انداز میں اپنی ذمہ داری کو بھرپور انداز میں, اور امام حسین علیہ السلام نے. پھر ہم آتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. ہم ان میں سے کون سے زمانے میں, شاید ہم ان سب سے الگ زمانے میں. اچھا, ایک ایسا زمانہ ہے جہاں پر حکومت اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہنا چاہتی ہے, لیکن عمل کرنے میں مجبور ہے. کیوں؟ اگر وہ اسلامی حکومت آ جائے تو لبرلز اپنی طرف سے آ جائیں گے, ویسٹرن پاورز اپنی جگہ سے آ جائیں گے, اور چیزیں اپنی جگہ پر, وہی مجبور آدمی, ان کے پاس کاسہ گدائی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ان باتوں کو چھوڑو. ملک میں جو ظلم ہوئے وہ تو تمہارے سامنے ہے. میرا تو اس فیکٹری کے جلنے والوں سے کوئی ایک رشتہ دار جاننے والا بھی نہیں مرا. میں کیوں اپنی نماز جمعہ میں ہر 2-3 ہفتے بعد خطبے میں چیف جسٹس صاحب کیا ہوا ان کا, کیا ہوا, ہاں عاشورہ میں ہمارے رشتہ دار شہید ہوئے, اربعین میں ہمارے جاننے والے زخمی ہوئے, کوئٹہ میں ہوئے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تم پورا اسلامی نظام نہیں لا سکتے ہو نا, صرف ان کے قاتلوں کو جو تمہارے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, جو تمہارے ساتھ, مجھ سے کس نے کہنے لگا آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میری بات بہت چھوٹی, آپ اپنے اطراف میں جو مجرم ہیں ان کو ہٹا دیں, آہستہ آہستہ اسلامی حکومت برکت سے بننا شروع ہو جائے گی. اچھا, امام حسن علیہ السلام نے موقع دیے لوگوں کو, اچھا, دیکھ لو, جب نہیں ہوا امام حسن علیہ السلام نے شمشیر نکال دی. ہم کیونکہ اس وقت مختلف زاویوں سے دشمنوں میں بھی گھیرے ہوئے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہمارا سیریس ہوا ہے, فلسطین کا مسئلہ ہمارا سیریس ہوا, اس وجہ سے ہم اس قیام کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمیں اپنی حکومت, اپنی فوج, ایجنسیز کا ساتھ دینا ہے. دیکھیں ہمارے مسنگ پرسنس کا مسئلہ کتنا بڑا ہے, اس کو ہم طریقے سے اٹھا رہے ہیں, ہمارے قائد محترم طریقے سے اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بابا یہ فیکٹری ورکرز, یہ جو شہید ہوئے, یہ تو معلوم ہے نا. بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کراچی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ عاشورہ کا دھماکہ کس نے کب کہاں کیسے پلان کیا. ان کو پکڑے بسم اللہ. ہاں, آپ ان کو سینٹ میں بھی پتہ نہیں کہاں. میں اس بات کو کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا قیام آخری تھا, پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اس لیے حکومت, عدلیہ, فوج سب سے دستبردار درخواست کرتا ہوں, اس سے پہلے کہ عوام اٹھ کے ایسی حرکتیں کر جائیں. اچھا چلیں میں اپنی ساری باتیں کینسل کرتا ہوں. آرمی پبلک اسکول کا تو پتہ ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور کون بھول سکتا ہے اس کو مہمان بنایا تم نے, اور وہ سلپ بھی ہو گیا. کتنا میری زبان سے نکل رہا ہے. یہ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر کچھ چیزیں وہ امام حسن سے ہی ہیں. آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ مصلحت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا کہیں نہ کہیں. ہم اگر مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم حاضر ہیں. تو بس سالمیت کا ہی معاملہ نہیں ہے نا. اچھا, یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کا معاملہ ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز سے سیٹیں لینے کا معاملہ ہے. دیکھیں میری بات سمجھ لیجئے, مفتی صاحب توجہ ہے نا, کہ اگر مملکت خداداد پاکستان کا مسئلہ ہے, ہم اور یہ ہاتھ ملا کے, ہاتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے
پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی سیٹیں اپنے لیے لے کر اپنی پرائم منسٹرشپ اور اپنی حکومت کو سنبھالنے کی باتیں تو قیامت میں جواب، قبر میں جواب دینا ہے عمران خان صاحب۔ ٹھیک 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 میری ٹھیک بات ذرا ہے، زیادہ بہت سخت آپ کی ہو بات گئی۔ واضح طور پہ چلی گئی۔ اتحاد کا آپ نے پیغام بھی دے دیا، آپ نے قوم میرا کے ملک ہے، استحکام کا پیغام دے میرا دیا، ملک ہے پاکستان، ریاست کے استحکام کا پیغام بھی دے دیا۔ مفتی صاحب سوال، چونکہ میرا آج کا ٹاپک بھی اقلیت سے منسلک ہے، آپ نے بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ صحابہ کرام کی کچھ روایات یا کچھ ایسی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جس میں ان کو سراہا گیا ہے، وہ کون سی نوعیت ہے کہ جس میں سراہا جائے گا، اور وہ کون سی نوعیت ہے کہ جس میں نہیں سراہا جائے گا بلکہ کنٹمپٹ یا ذمہ دار یا واجب یا پھر سزا یافتہ ہو جائے گا وہ شخص جو کرے گا؟ ذرا واضح۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کچھ مثالیں دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعب بن اشرف نے گستاخی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے قتل کے لیے۔ جی، اسی طرح جب ابو رافع نے گستاخی کی تو اس کے لیے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ کو 3 صحابہ کو بھیجا گیا۔ اچھا، اسی طرح ابن خطل جو مشہور ہے، کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ صرف گستاخی کرتا بلکہ اپنی 2 باندیوں سے کرواتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس کو قتل کرنے کا حکم جب صادر ہوا بارگاہ نبوت کی طرف سے، تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے چھپ کر بیٹھا ہے، نہیں چھوڑنا اس کو۔ متعلقم بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ الفاظ ہے، یعنی جہاں باپ کے دشمن کو آپ قتل نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں پر قتل کر دو۔ اللہ نہ صرف اس کے قتل کا حکم دیا، اس کی 2 باندیوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ابن تیمیہ کی کتاب، اور اصح السیر میں یہ حوالہ ریفرنس موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویرث کے قتل کا حکم دیا۔ صحیح۔ تو اب یہ ساری چیزیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، من سب نبیا، کہ جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی، کسی بھی نبی کو کسی بھی نبی کو، اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ، لیکن ریاست قتل کرے نا۔ دیکھیں، ریاست قتل کرے، لیکن ہم پھر وہی بات آتے ہیں کہ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس موقع پر ہم دنیا کی ہر بربریت کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ ہمارے ساتھ جبران ناصر صاحب موجود ہیں۔ جبران صاحب، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، وکالت بھی کرتے ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور آپ کی رائے، آپ کی موقف بہت ہی مختلف ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے۔ میں جبران صاحب، اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو میں یہی موقف، یہی رائے آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ میں ہی تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ناموس رسالت پہ کسی بھی طور سے کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا تو مطلب نہیں ہو سکتا، پھر ہم کیوں گنجائش پیدا کریں؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، یا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے؟ میرے خیال میں آپ غالباً پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے پس منظر میں یہ شو کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ موقف منفرد ہوتا ہے، میرا موقف قانون اور آئین کے حساب سے ہوتا ہے، چونکہ میں پاکستان کا شہری ہوں۔ پشاور میں جو واقعہ ہوا میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایک اللیگل واقعہ کام تھا، ایک کرائم تھا، ایک انکانسٹیٹیوشنل کام تھا، ایک قتل ہوا ہے بھری عدالت کے اندر، جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ہم بنیادی طور پہ ایک قتل کا اگر جواز ڈھونڈنے بیٹھے ہیں، اگر ہم بنیادی طور پہ ایک قتل کا جواز ڈھونڈنے بیٹھے ہیں، ایک قتل کے لیے آرگومنٹس ڈھونڈنے بیٹھے ہیں، اس وقت ایک جمہوری معاشرے میں، اس وقت جہاں عدالتیں فعال ہیں، جہاں سٹنگ پرائم منسٹر بھی اپنی کرسی نہیں بچا سکتا، جہاں بڑے بڑے منسٹر اپنی کرسی نہیں بچا سکتے، جہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ احتساب ہر لحاظ سے ہو رہا ہے، وہاں یہ باتیں مجھے کچھ عجیب لگتی ہیں۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا۔ 1920 کی دہائی میں جب علم دین والا واقعہ ہوا تو جواز یہ بنایا گیا کہ جی کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا بلاسفیمی کے حوالے سے، پھر جی قانون آ گیا۔ یہ ممتاز قادری والا واقعہ ہوا تو کہا گیا کہ جی جن کے خلاف یہ قتل ہوا ہے وہ بہت بڑے شخص سے، ان کے خلاف قانون عمل میں آنے کو تیار نہیں تھا، وہ گورنر صاحب تھے، وہ کچھ بھی کہہ دیتے، کچھ بھی کر دیتے، ان کے خلاف تو کوئی پرچہ کاٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا جی، اور ہم نے یہ بھی آپ کی بات مان لی۔ تو مشال خان کے اندر مجھے بتائیے کون سا گورنر تھا؟ مشال خان نے مجھے بتائیے کس نے ایف آئی آر کاٹنے کا انتظار بھی کیا؟ مشال خان نے مجھے بتائیے کتنے گھنٹے انتظار کیا گیا کہ پولیس آ کے کارروائی کرے؟ جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے، مجھے بتائیے کیا یہ بندہ امریکہ کا شہری ہوتے ہوئے پشاور کی کورٹ کے اندر موجود نہیں تھا؟ کیا اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹی تھی؟ کیا کسی نے اس بات کو زیر موضوع یا زیر بحث بنایا ہے کہ اس انسان کے اوپر کیوں 295 بنی؟ ہم نے تو نہیں پوچھا،
کچھ کیا ہوگا تو بنی ہوگی، یا 295A کیوں کٹی ہم نے تو نہیں پوچھا، کچھ کیا ہوگا تو کی ہوگی۔ عدالت اپنا کام کر رہی تھی، بھری عدالت کے اندر امریکہ سے ایک بندے کو آپ پکڑ کے لے آئے ہیں پاکستان میں، پشاور میں، وہ تمام آپ نے پرچہ اس کے اوپر دے دیا ہے، تمام چلان آپ نے اس کے اوپر دے دیا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہم ہی اس کو قتل کریں گے عدالت کے اندر۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے، یہ تو پھر آپ کوئی نظام اور بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہانے تھے جو ایک صدی سے کیے جا رہے تھے کہ جی پہلے قانون نہیں تھا، یا پہلے ایک مضبوط آدمی کے خلاف یہی جو ہو رہا تھا۔ عدالتیں انہی لوگوں کو چھوڑ بھی تو رہی ہیں، پھر وہ نوبل پرائز بھی تو لے رہے ہیں، وہ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں، اور پھر یہاں مسلمان اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیے کس نے پاکستان سے جا کے نوبل پرائز لیا؟ کیا ملالہ کے اوپر معذرت کے ساتھ گستاخی رسول ہونے کا الزام ہے؟ یا دوسرے انسان کو تو آپ نے آئین کے تحت، عبدالسلام کو تو آپ نے آئین کے تحت غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا نا، اور اس سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے اس کے اپنی ساری مذہبی رسومات جو ہے غیر قانونی قرار دے دی، اس کا سارا لٹریچر پاکستان میں ہیٹ اسپیچ کے تحت بین کر دیا ہے۔ وہ کوئی کسی بھی قسم کی مذہبی رسومات نہیں کر سکے جس سے آپ کو تشویش لگے کہ وہ باقی جو پاکستان کے اندر میجورٹی عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہم نے آئین کے تحت جن کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، ان سے کہیں بھی ملتا جلتا ہوا آپ نے اس پورے کہتے ہیں ان کے وجود کو آپ نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں اور کس کو نوازا جا رہا ہے؟ آسیہ مسیحی کا کیس ہے، اور اس طرح کے 3-4 نام مفتی صاحب نے 12 دیگر آپ کے سامنے لیے ہیں، اور ان کو بڑے بڑے اعزاز ملے ہیں، ان کو بڑا سیفٹی پریکاشن ملا ہے، ان کو لے کے گئے ہیں یہاں سے، اور پھر ان کو عدالت نے کہہ دیا کہ مجرم ہے، اس کے باوجود ان کو چھوٹ مل چکی ہے۔ یہ کہ آسیہ کیس کے اندر آپ کے سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس سے ڈکلیئر کیا انوسنٹ۔ یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو گستاخ رسول کو نوازنے والے ہیں خدا نہ خواستہ وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے، سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر اور چیف جسٹس صاحب کی ججز کے اوپر نیت میں ہمیں شک ہے، کیا یہ کھل کے بات کر رہے ہیں؟ یا حرمت رسول کا نام لے کے نا لفظوں کو دبایا مت کرے۔ میں یہ ذکر نہیں کرتا، میں یہ نعرہ نہیں لگاتا، مگر باخدا اپنے لفظوں کو دباتا نہیں ہوں۔ حق اور سچ کی دلیل جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کے اندر آپ کے اسلام پہ پکا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ پھر آپ لفظوں کو موڑے مت۔ یہاں لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کبھی جذبات میں کے کہتے ہیں کہ ہم سب کو قتل کر دیں گے، پھر 2 منٹ میں آپ ٹھیک ہو کے بندے بن کے آ جاتے ہیں واپس۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں نوازا نہیں جا رہا، ایسا نہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ میں نے جو نام لیے نا اس کا مجھے جواب نہیں ملا۔ اچھا، دیکھیں وجیح الحسن کو سزا ہوئی 2008 میں، سپریم کورٹ نے اس سزا کو بحال رکھا، صحیح، پچھلے سال اس کو ریلیز کر دیا گیا۔ آسیہ ملونہ کو جن عدالتوں نے سزائیں دی تھی، جی، تو آپ ان عدالتوں سے پوچھیں کہ 10-12 سال کے پروسیجر کے بعد آپ نے سزائیں دی تو غلط فیصلے کیوں کیے؟ عبدالشکور قادیانی جو بک سیلر تھا، گستاخانہ مواد شائع کرتا تھا، اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس مسیح آج بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل فریڈم کا چیئرمین ہے، فری تھنکر کا، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ باہر بھیجا گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ماورائے عدالت قتل کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ آپ کی زبانوں سے سننا چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے کبھی ان کی زبانوں سے شاتم رسول اور گستاخ رسول کے لیے جملہ نہیں نکل رہا۔ آخر کیوں؟ جس طرح علامہ صاحب نے کہا 270 لوگوں کو اگر جلا دیا گیا، ان کے قاتلوں سے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے، آخر کیوں؟ یعنی کسی بھی گستاخ 1500 سے زائد گستاخ اب تک آن دی ریکارڈ ہے، یعنی ہم نے ان زبانوں سے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے غلط کیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آدمی مدعی نبوت ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے اللہ کی طرف سے مجھ پر الہامات آتے ہیں، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی تسلیم کر رہا ہے، اور یہ تو پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ان زبانوں سے کافر کیوں نہیں قرار دیا جا رہا جس کو پاکستان کا آئین بھی اقلیت اور غیر مسلم ڈکلیئر کر چکا ہے؟ تو خدارا ناموس رسالت کا جذبہ جس دل میں پروان چڑھے گا تو وہ حق نہیں چھپائے گا، وہ حق کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دے گا۔ مجھے موقع دیں جبران بھائی، ہم واضح طور پر پشاور والے انسیڈنٹس کو کنڈیم کرتے ہیں، آئی ایم کلیئر؟ آپ ان تمام مثالوں کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے 1 سیکنڈ رکیں، یہ 1 سیکنڈ رکیں، یہ قبروں کا حساب یہاں پہ کر کے مت بیٹھیے گا، یہاں پہ حضور 1 سیکنڈ،
یہ حساب یہاں پہ اس وقت آپ مت کریں قبروں کا بیٹھ کے کہ کس دل کے اندر کتنی حرمت ہے، کس دل میں کتنا احترام ہے، کس زبان سے ہم نے کیا لفظ سننا ہے. یہ مجھے اپنا ذاتی نمبر دے دیں، میں ان کو ہر کیس کے اوپر فون کر کے اپنی زبان سے عطا کر کے بتاؤں تو یہ مطمئن ہوں گے. مجھے اب ایک بات بتائیے، جب آپ نے ایک چیز کو پاکستان میں غیر قانونی قرار دے دیا، کیا پاکستان کے قانون کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف کوئی بھی نازیبہ الفاظ ادا کرنے کی اجازت کسی طریقے سے ہے؟ 295C کہتا ہے نہیں ہے. ملک کا قانون ہم ساری پاسداری کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی ایسی کوئی نازیبہ الفاظ سنے؟ میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں سر کہ جب آپ نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھا لیا ہے، اس کے بعد اپنے الفاظ واپس مت لیا کریں، پھر سافٹ ویئر نہ اپڈیٹ کروایا کریں، پھر ڈٹ جایا کریں. پھر جان لینے اور دینے والے معاملات ہوتے ہیں. جان دینے اور لینے کے لیے تو نہیں سر، جان لینے اور دینے کے لیے 15 سال کے بچے جو ہیں آپ نے سوال کر لیے ہیں. ابھی تھوڑے عرصے پہلے جو ہے ماشاءاللہ آپ تمام ملک کے سپاہ سالاروں کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو ہے دھمکیاں دے رہے تھے. اب دوبارہ آپ کی زبان اور بولتیاں چینج ہو گئی ہیں. اب دوبارہ آپ کہہ رہے کہ نہیں جی ہمارا تو کہنے کا مطلب ہی تھا. میں کو پھر کہہ رہا ہوں، یا تو آپ کہیں کہ کون نواز رہا ہے اور پھر اس کے اوپر کہیں پورا مقدمہ بھگتے نہ جا کے. آپ مثالیں جن کی دیتے ہیں، جن کو آپ یاد کر رہے ہیں، جو ہمارے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے افکار دیکھیں، ان کے گفتار دیکھیں، ہماری زبان کامتی نہیں ہے ان کے نام لیتے ہوئے، ان کی مثالیں دیتے ہوئے. ہم نے کبھی دیکھا ہے آئینے کے اندر اپنے کردار کو کہ ہم ان کے نام لے رہے ہیں؟ یہ مثال دیکھیں نا، وہ جو مثال دے رہے ہیں آپ کے سامنے کہ صحابہ کرام نے تو مثال قائم کی ہے کہ جو کسی بھی نبی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے اس کو تو قتل کر دینا چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں صحابہ کی مثال ہے نا. حاکم وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاکم وقت کے طور پہ بھیجتے ہیں اپنا وفد اگر کچھ بھیجتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاکم وقت کے طور پہ کرتے جو کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت کے طور پہ کرتے جو کرتے ہیں. ان کا ڈیول رول ہے نا، ایک سے زائد رول ہے. سارے صحابہ کو عام چھٹی تو نہیں دی گی نا. ابھی آپ خود بتا رہے تھے کہ فلاں کو بھیجا گیا تو بھیجنے والا کون تھا؟ حاکم وقت. وہ نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، مگر حاکم وقت بھی ہے. آپ اس اسٹیٹ کی اتھارٹی اسٹیٹ سے کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے موقف لینا چاہتا ہوں، آج اس بحث کو ختم کرتے ہیں. علامہ شبیر مصری صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اس کو اگر کنٹیم کرتے ہیں، یعنی اس کی مذمت کرتے ہیں، تو کیا آپ دیگر جو عدالت سے سرٹیفائیڈ گستاخان ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو کنڈیم کرتے ہیں؟ ان پہ آپ اس بات پہ آواز اٹھائیں گے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے؟ جو انسان آلریڈی عدالت عظمیٰ سے سزا یافتہ ہے، جس کے پاس اپیل کا یا ریویو کا کوئی اور رائٹ نہیں رہا اور عدالت قائم کر چکی ہے اس کے بارے میں اپنا ویو کہ وہ مجرم ہے، تو وہ مجرم ہے. وہ تو میرے بارے میں کرے، وہ آپ کے بارے میں کرے، وہ کسی چیز کے بارے میں بھی کرے. آپ تو ایک بہت بڑے گناہ کی بات کر رہے ہیں بھائی. کسی کو چور بھی کہہ دیا جائے اس معاشرے میں وہ چور ہے، اگر عدالت کے تو اس کے سارے رائٹس ختم ہو چکے ہیں. اس میں ایسی کون سی نہیں روکی اور عجیب بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پرابلم میں تو آپ سے اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان ہے جو کہ ذہن میں رکھیں، ہم نے چلاتے رہتے ہیں ملک کے سابقہ وزیر اعظم چلے گئے لندن واپس نہیں آ رہے، فلاں صدر کے یہ جا رہے کہ واپس نہیں آ رہے، مشرف صاحب واپس نہیں آ رہے. اس بندے کو لیوزیانا سے اٹھا کے آپ پاکستان لے آئے، یہ آ گیا، اس نے اپنے آپ کو پابند کر دیا آپ کی عدالت کے، یا آپ کی عدالتی کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، آپ نے اس میں ساری دفعات لگا دی. اس کے مرنے سے پہلے کسی فورن گورنمنٹ نے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کی، مگر آپ نے پھر بھی کمرے عدالت میں مار دیا. چھوٹا سا مسئلہ بتانا اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک مختصر وقفہ لے لوں جبران، اسی بات پہ بات کریں گے، مفتی صاحب کی رائے بھی لیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. مفتی فضل سبحان صاحب، جبران ناصر کی رائے کو میں جتنا سمجھ سکا ہوں وہ ایک مظلوم کی حیثیت میں، یعنی معاشرے میں جو مظلوم طبقہ ہے اس کو کہیں سے نظر انداز نہیں ہونا دینا چاہ رہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے ظلم نہیں سرزد ہوا تو اس کو ماوراء عدالت نہ قتل کیا جائے. تو اس کو دلیل بنا کے وہ یہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ اب اسی فقہ میں، یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کہیں بھی ایسی کوئی شک یا قوانین نہیں موجود کہ آپ کسی کو ایسا قتل کر دیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ میں جبران ناصر صاحب کی اس بات کا جواب یوں دوں گا کہ انہوں نے فقہ حنفی کی بات کی ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے واقعات بتائے ہیں، یہ بخاری شریف اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ کے احکامات جاری کیے. تو ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے نابینا صحابی نے اپنی باندی کو، جو کہ ام ولد بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جرم میں خود سے قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی.
جب فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اس کا قتل باطل ہے، یعنی اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، یہ اس نے اچھا عمل کیا۔ ابو داؤد شریف اور بخاری شریف موجود ہے۔ میں ابن تیمیہ کی اگر الصارم المسلول علی شاتم الرسول کا حوالہ دے رہا ہوں، اس سے پہلے میں حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں اور میں اس کا رسپانسبل اور ذمہ دار ہوں، نمبر ایک۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے، بہت واضح دلیل ہے، اس پہ میں جواب دینا چاہوں گا۔ یہ تو پھر آپ کو اصحاب سے بلکہ خود رسالت مآب سے جبران ایک روایت مل گئی جس پہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہوا ہے جو ہوا ہے۔ اچھا، جو ٹھیک ہوا ہے سو ہوا ہے، وہ ایک پہلی بات، اس حدیث کا نمبر دے دیجئے، اگلی بریک کے اوپر اس کی سند پہ بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں جو یہ ذکر کر رہے ہیں نا، پھر بات کھل کے کریں، صرف یہ مت بولنے کہ میں ایک حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر یا بخاری، امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کے اندر کس نمبر کے اوپر یہ ہے، ہم اس کی سند پہ بھی بحث کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پھر وہی بات کر دی کہ وہ کام کرنے کے لیے وہ کام صحیح تھا کہ غلط تھا، وہ حاکم وقت کے پاس گئے، لے آئیے اس کو بھی حاکم وقت کے پاس جس نے قتل کیا پشاور کے اندر، پوچھ لیجئے کہ صحیح تھا کہ صحیح تھا۔ پھر سنت تو یہ ہے نا، آپ میتھڈ پہ نہیں جانا چاہتے، آپ کنکلوژن پہ جانا چاہتے ہیں۔ میتھڈ کیا تھا کہ ایک انسان نے قتل کیا، وہ وقت کے حاکم وقت کے پاس آیا جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے بات پھر ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس میں کیا کیا جائے چاہیے۔ وہ عدالت میں گیا، وہاں انصاف نہیں ملا تو اس کے بعد پھر سیکنڈ آپشن یہ تھا، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب کیا کرنا چاہیے اگر عدالت سے انصاف نہ ملے؟ معاملہ تو میرے رسول کا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس واقعے کو لے کے بیٹھے ہیں اویس صاحب، جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیا یہ انسان کمرہ عدالت میں مارا گیا یا یہ امیگریشن کاؤنٹر پہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ مارا گیا؟ کیا یہ رن وے پہ پاکستان سے بھاگتا ہوا مارا گیا یا آپ کے کمرہ عدالت میں ہتھ کڑیوں کی حالت میں بطور ملزم مارا گیا؟ میں آپ سے بات جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ پھر ہم عدالت پہ کس چیز کے لیے بھروسہ کر رہے ہیں؟ پھر تو ہم کہہ رہے ہیں ایک آپ بتائیں، نہیں آپ انسان کی ڈیلوژن پہ آئیے نا، پھر کھل کے بات کریں۔ جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں 15-16 سال کا بچہ، پہلی بات تو یہ کہ وہ جوینائل ہونے کی وجہ سے، شاید مینٹلی پرووک ہونے کی وجہ سے چھٹ جائے گا۔ آپ نے اس کا وہ پہلا بیان سنا تھا، اس کی مینٹل کیفیت پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ اس کا جو پہلے الفاظ کیا ہے کہ تمہیں کس نے چنا اس کام کے لیے، تو اس نے دعویٰ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انہوں نے کہا کہ تم سے زیادہ کوئی ہمت والا نہیں ہے۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں بندوق کس نے دی ہے قتل کے فوراً بعد، تو کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ مجھے بتائیں گے معجزانہ بندوقیں آ رہی ہیں، آپ یہ تعویلات کرنے کو تیار ہیں ایک انسان کی ذہنی کیفیت کو لے کے، پھر اس کے کام کے لیے تو ماتھے چوم رہے ہیں، اس کی باتوں کے اوپر لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ جی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں، اور حدیث پاک موجود ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی یا لا يتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، شیطان میری تمثیل نہیں کر سکتا۔ ہم اس پوائنٹ آف ویو کی طرف نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر ایسی بات کر رہا ہے اس کی دماغی کیفیت کو دیکھا جائے، پھر تو آپ اس کو نفسیاتی مریض کرا کر آپ جو ہے نا اس کے اوپر سزا ہی نہ جاری کریں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، ایک آدمی گھر میں ہے اور چور آتا ہے، اس کا مال چوری کر رہا ہے، ایک آدمی آ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ انتظار کرے کہ جی یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، نہ میں اپنا مال بچاؤں گا، نہ جان بچاؤں گا، نہ عزت بچاؤں گا، بلکہ سیلف ڈیفینس کے نام پر آپ وہاں رعایات دیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے اپنی جان سے قیمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، اور دلیل النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو ہم تو ریفرنسز کوٹ کر رہے، ہم صرف یہ سننا چاہ رہے کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا اگر یہ ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے تو آپ گستاخان کی مذمت کریں، جو ریلیز ہوئے ان کی مذمت کریں، پورا یورپین اور ویسٹرن دنیا اگر ان کی حمایت میں آ رہا ہے، پاکستان کی عدالتوں پر انگلی اٹھا رہے، آپ مذمت کر دیں۔ جبران مذمت نہیں کرتے آپ کیا؟ ہماری بات پہ تو کوئی جو ریلیز نہیں سر، ایک سیکنڈ رکیں، وضاحت کر لیں، رک جائیں۔ جو ریلیز ہو گئے، جن کو بری کر دیا گیا، میں کس قسم کی مذمت کروں؟ اویس صاحب آپ کا شو اس وقت چل رہا ہے پیمرا کے قانون کے تحت، کوئی خاص مقدس کتاب کا قانون نہیں ہے، آپ پیمرا کے قانون اپنا شو چلا رہے ہیں نا۔ ہم ایک جدید ماڈرن اسٹیٹ میں رہتے ہیں، کہاں پہ قانون بنے ہوئے، انسان کے بنے ہوئے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے پیمرا کے قانون چلتے ہوئے شو کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا ہے سپریم کورٹ نے جن لوگوں کو رہا کیا ہے، حرمت رسول پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں آپ، یہ کلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ لیکن جبران بھائی میں ایک سوال امتحان کر لیتے ہیں، علامہ صاحب کو سوال کر رہے ہیں، علامہ شبیر مصری صاحب، ابھی ہم امتحان کر لیتے ہیں۔ نہیں سر، نہیں، آپ نے کہا جو ریلیز ہو جائے ان کو کنڈیم کریں۔ میں اگر ریلیز ہونے کے اوپر ان کو کنڈیم کر رہا ہوں، نہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں، پلیز آن ریکارڈ ڈال دیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں۔ علامہ صاحب ریلیز کرنے والے کو بھی کنڈیم کریں۔
آپ بولے کلیئر دو ٹوک بولے کہ ڈاکہ جو اچھا سپریم جبران کورٹ نے آپ ڈالا. جب شو میں نہیں آئے تھے تو علامہ صاحب نے ریلیز کے علاوہ اس نظام کے جو منصف ہیں ان کے حوالے سے صاف واضح طور سے کہہ دیا, بلکہ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ ظالم ہے. سسٹم کو کہا ہے. اب ذرا آپ بیان فرمائیں. دیکھیں جبران بھائی, میرا سوال یہ ہے, یہ کیسا جسٹس نظام ہے کہ نیچے کی کورٹ سزا دیتی ہے, پھر اوپر کی کورٹ سزا دیتی ہے, سپریم کورٹ پہ آتے ہیں سزا ہوتی ہے, اپیل میں جاتے ہیں معاف ہو جاتی ہے. یہ چلیں ہم ایکیڈمک سسٹم سے بات کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, اور صرف اس کیس کی بات نہیں کر رہا. Give me a few minutes. See, you have been talking for long. جی علامہ صاحب آپ بتائیں. سن رہے ہیں دیکھیں کتنے واقعات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں کہ نیچے کی کورٹ نے سزا دی, ہائی کورٹ نے اس کو روکا, سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. یا نیچے والے غلط یا اوپر والے غلط. Isn't it so? Tell me please. اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور دیکھیں میں تو صرف توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سر آنکھوں پہ, اس کی تو بات ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں روزمرہ کے مسائل میں. آج مجھے جبران بھائی یہ بتا دیں کون ہیں جو ان مظلوموں کی آواز اٹھا رہے ہیں, کون ہیں جو وہ گھر والے جن کے بچے 13 سال ہو گئے انصاف مانگ رہے ہیں, لیکن اے پی سی پہ کون اٹھ رہا ہے, اس پہ کیوں کوئی بات نہیں ہوتی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہو گیا تو سارے چینلز اسی کو اٹھا رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کسی اور کی آشیرواد ہے, اس پر آشیرواد نہیں ہے. قابل تعجب بات یہ ہے کہ آج تک ہندو نہیں اٹھے, کرسچن نہیں اٹھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ یہ سول سوسائٹی اور لبرلز اٹھ رہی ہے. حالانکہ ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں, ہم انہیں راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے, کبھی انہوں نے کمپین نہیں چلائی. آپ کو سول سوسائٹی کے اٹھنے پہ اعتراض ہے؟ اعتراض اسی لیے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہی ہے, ہر ایک کے لیے ان کے ساتھ ظلم نہیں. جی جبران ہر ایک کے لیے نہیں اٹھتے وہ کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ انڈیا خاص میں طور سے مسلمانوں کو ایک استعارہ بن گئے ہیں آپ لوگ. کشمیر کے لیے, کشمیر کے لیے آپ ایک استعارہ بن گئے ہیں جبران جو خاص طور سے غیر مسلم کمیونٹی کے لیے اٹھتے ہیں. کیا یہ سوال صحیح ہے؟ نہیں, آپ نے کہا لوور کورٹ یہ کرتی ہے, ہائی کورٹ یہ کرتی ہے, سپریم کورٹ یہ کرتی ہے. مجھے بتائیں ایون آپ کے ریلیجن کے اندر آپ ایک رائے عالم سے لیں گے, مگر اگر عالم کی رائے کو مفتی رد کر دے تو آپ مفتی کے پاس چلے جائیں گے. مفتی کے پاس اگر اس سے بڑا کوئی مفتی اعظم یا مجتہد یا آیت اللہ اس کو رد کر دے تو آپ اس کے پاس چلے جائیں گے. آپ نے لیولز لگائے ہیں ڈگری کے, نالج کے. ایک سیکنڈ سر, بات کا مفہوم سمجھ لیجئے. اسی طریقے سے ڈگری کے, نالج کے, اتھارٹی کے, ہمارے قانون کے اندر بھی ہم نے ایک پروسیجر بنایا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ویو ہے وہ ہائی کورٹ پہ بائنڈنگ ہوگا, اور ہائی کورٹ کا جو ویو ہے وہ لوور کورٹ پہ بائنڈنگ ہوگا, اور بڑے کورٹ کو لوور کورٹ کو دیکھنے کی اجازت ہوگی کہ انہوں نے کیا کارروائی صحیح کی تھی کہ نہیں کی تھی. کیا ہم اس بات کو ذہن میں لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے؟ الحمدللہ کسی ایسے انسان جس کے اوپر پروف ہوا ہے, وہ باہر یورپ کی کوئی تنظیم ہو یا پاکستان میں ہو, کہ وہ کھل کے بدنیتی سے بلاسفمی کر رہے تھے, میری زندگی کے اندر آپ کو ایک الفاظ بھی نہیں ملے گا ان کی تائید کرتے ہوئے یا ان کی صفائی پیش کرتے ہوئے. مگر میں جس نقطے کی بات کر رہا ہوں اس عمل کی بات نہیں کر رہا جس نے جو بھی عمل غلط کیا ہے. ہر ایک انسان کو سزا دینے کا طریقہ ہے. یہاں پہ ہمیں نہیں پتا راؤ انوار نے کتنی انسانی کرائی. قرآن تو یہ بھی کہتا ہے نا ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو کیا میں 2.5 سال 3 سال سے جو کورٹ میں خوار ہو رہا ہوں میں کلیشن لے کے جا کے کھڑا ہو جاؤں کورٹ کے باہر انتظار کروں کہ ملزم اگلی بار کب باہر آئے گا؟ آپ یہ ترغیب دینا چاہتے ہیں. پھر حرمت تو امتیوں کی بھی کر رہے ہیں نا پھر آپ, کہ معصوم مر رہے ہیں, ریاست مدینہ میں مر رہے ہیں. رسول نے ہمیں کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے, اور یہاں پہ لاشوں کی لاشیں گرتی چلی گئی ہیں. عدالت کی جو بات کی جبران صاحب, میرے سامنے آخری بات سر, ایک اور بات آخری بات علامہ صاحب کی بات آنے سے پہلے, علامہ صاحب ایک بات سن لیں. نہیں علامہ صاحب ایک بات, آخری بات. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے آپ کے منہ سے کبھی یہ نام نہیں سنا کبھی وہ نام نہیں سنا, میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا. میرا بھی سر پیچھے ریکارڈ نکال کے دیکھیں, 2012-13 میں جب ان بلاسٹوں کے بعد میں سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنے منہ سے نام لیتا تھا نا کہ بولو ملک حساق کون ہے, یہ اسرائیل امریکہ کے نعرے چھوڑو, لشکر جھنگوی کے خلاف سیدھا نعرے مارو, تو اسٹیٹ سے اتر کے لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے ارے آپ یہ نام کن کے لے رہے ہیں؟ تو سر ہم تو تب سے کن کے نام لے رہے تھے جو ملک میں قتل کر رہے تھے. ہم نے کبھی فرق نہیں کیا ہے. تحفظ میں کھڑے تھے. میں ان میں سے ہوں, اور اویس میں ان میں سے ہوں سول سوسائٹی میں سے جس نے پورا زندگی ملک حساق کی مذمت کی. مگر جب ملک حساق کا ماورائے عدالت انکاؤنٹر ہوا تو میں ریکارڈ پہ ہوں, میں نے کنڈیم بھی کیا ہے.
میں فرق نہیں کرتا. میں نے آپ کی رائے کا بڑا بسط احترام میں چاہ رہا ہوں ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر سکوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ عدالت میں جانا چاہیے چاہے کوئی بھی کیس ہو. خود اس کیس کو بھی آپ نے مثال بنایا. میں ایک مثال لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. اگر عدالت ناکام ہو جائے جیسے ہوتا آیا ہے, بہت سارے کیسز ہمارے سامنے کہ کیونکہ پروف نہیں آ پاتے, شواہد نہیں آ پاتے, گواہ خاموش ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں کوئی گنجائش آپ کی نظر میں بنتی ہے کہ ہم اپنے رسول کی حرمت کا تحفظ کریں, ہاں یا نہ؟ ارے بھائی, حاکم وقت کا گریبان اتنا چاک کر دیا ہے کہ دریائے نیل کے کنارے بھی کوئی کتا مر رہا ہے بھوک سے تو حاکم وقت سے پوچھا جائے گا. آپ جس چیز کا حساب مانگ رہے ہیں, خدا کیا بڑی بات ہے. آپ کے خیال میں کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا اگر عدالتیں ناکام ہوتی ہیں تو؟ کس کے اوپر یہ بوجھ ڈلے گا؟ کیا جو حلف لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ان کو یہ عقل نہیں ہے؟ جو حلف لے کے سپریم کورٹ میں بیٹھے ان کو یہ ہوش نہیں ہے؟ جبران, امام حسین تو حاکم وقت نہیں تھے, انہوں نے تو قیام کیا, آواز اٹھائی, ایک عام شہری کی حیثیت سے اٹھے نا. تو وہ تو نہیں کہہ رہے کہ عادل یا حاکم ذمہ دار ہوگا, وہ تو کہہ رہے میرا رسول, میرا دین, اور میں کھڑا ہوں گا اس کے لیے. آؤ تلوارو آ جاؤ, اگر میرے خون سے تمہاری یہ آپ اگر ایک سیکنڈ رکیں, آپ اگر کربلا کے مواقع پہ چلے گئے تو پلیز اس کے ذرا پس منظر میں آئیے. صلح حسن علیہ السلام, اس کے اندر جو ہے آپ نے جو شرطیں توڑی, آپ نے ایک حاکم اس وقت ہونے کے امیر ہوتے ہوئے, ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کی بیعت لی, آپ نے کتنی وائلیشن اس کے اندر وائلیٹ کی, شریعت کی آپ نے دھجیاں اڑائیں. امام حسن نے کوئی وائلیشن بات کریں نا, امام حسن نے کوئی وائلیشن شریعت کی کوئی دھجیاں نہیں اڑائی. ٹیک کیئر آف یور ورڈز. او خدا کے واسطے اللہ معاف کرے, امام حسن نے شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں. او بھائی کیا کہہ دیا تم نے؟ آن ریکارڈ میں موجود یزید ہے. کی بات کر رہا ہوں, خدا کا خوف کرے, میں یزید کی ابھی بات کر تم رہا نے ہوں, کہا کہ امام میں حسن یزید کی بات کر رہا شریعت ہوں, کی خدا کا دھجیاں خوف اڑائی. کرے. آپ واضح کریں جبران, کیا کہہ رہے ہیں آپ واضح کریں. اللہ معاف کرے, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ استغفر اللہ. آپ واضح کریں, آپ نے کیا کہا امام حسن کے حوالے سے, تو آپ ایسا کیا نہیں کہہ رہے ہیں وہ, کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے میں نے repeat کرو. کہا آپ اس کے پس کربلا سن لیں میرے الفاظ, جی. مائنڈ کر کے سن لیں. میں نے کہا کربلا کی بات کریں گے تو پس منظر میں صلح حسن علیہ السلام میں نے کہا اس پہ جائیے, اور صلح حسن کی دھجیاں اڑائی گئیں. کس نے اڑائی؟ نہیں کون کہا وائلیٹ کر رہا تھا صلح حسن؟ صلح حسن کا لفظ آپ نہیں کو لیا. نہیں پتا؟ چلے اب واضح ہو گیا, ان کی مراد یہ تھی کہ صلح حسن. ٹھیک ہے, میں تو سر ایک سیکنڈ رکیں, نہیں اویس صاحب رکیں, جی اویس صاحب رکیں. جبران, میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسا ماحول کھڑا ہو کہ اگر ہم میں اس نے یہ پروگرام کو نہیں حساب کہا, آپ بنا اس سکیں. ریکارڈنگ آج کو کے بعد نکالیں. ٹیلی ویژن پہ نہیں آؤں میں گا. بیٹھا ہوں. نہیں جبران, میں نکالیں چاہتا ہوں کہ recording کو. ایسا ماحول کریٹ ہو جس میں ہم مثال بنا سکیں. معاشرہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا, تو ہم اس کو اچھے سنجیدگی کے ساتھ, آپ نے کہا وہ شاید اگر نہ سمجھ میں آیا تو میں نے پھر, سمجھ نہیں, ریکارڈنگ اور اگر ریکارڈنگ میں ہوا تو پھر ظاہر ہم جواب دیں. ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر کوئی جذبات میں آنے کی, یہی تو آپ دنیا کو مثال دے رہے ہیں کہ جذبات سے کام نہ لیں, انصاف سے کام لیں. خلیفہ کے مجھے بتائیں سر, ایک سیکنڈ اویس صاحب, یہ مجھے بتا, سمپل بات بتا دیں, مولانا صاحب بھی کلیئر ہو جائیں گے. ایک خلیفہ کے موجود ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کی بیعت, کیا اس وقت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کے اندر یزید کی بیعت دلوانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی؟ ایک الگ موضوع ہے, ایک الگ جملہ موضوع. بولا نا, تو میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ میں میرے سوال کی, جی وہ ٹھیک ہے, کے اوپر گفتگو ایک الگ موضوع ہے. جی میرے خیال میں ہم جس ٹاپک پہ الفاظ چل نہیں رہے ادا ہوئے, تھے اس اس کے کے مشکل ہو جواب گئی. دینے کے اس کو بجائے کاٹ کے دوسری صحیح کریں. باتوں کو چھیڑنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے بہت کلیئر پیغام دیا ہے کہ اسلام میں مستأمن کی, ذمی کی, معاہد کی, اقلیت کی مکمل رعایت ہے. 100%. اس کے حقوق کو تحفظ اور پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اگر وہ قانون کے دائرے میں رہتا ہے. اگر وہ قانون کے دائرے میں رہتا ہے اور وہ اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقدسات کی توہین کا مرتکب نہیں ہوتا, وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. لیکن آپ حضرات اس کو برداشت کر سکتے ہیں, آپ ماورائے عدالت قتل کو برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ہم ناموس رسالت پر گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. برداشت وہ بھی نہیں کر رہے, ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں جبران توہین عدالت ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے, عدالتیں برداشت نہیں کر پاتی, توہین رسالت میں کیسے معاملہ ہماری برداشت پہ جائے. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں, دیکھیں ہم نے کیا کہا ہوا ہے کہ آپ یا ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں یا کم سے کم دل میں برا کہیں. میں پولیس والا نہیں ہوں, میں ریاست نہیں ہوں, میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا, مگر باخدا کبھی کسی کی تائید نہیں کی جو کھلے میں جا کے فساد فی الارض پھیلانے کے لیے جو ہے بدنیتی سے جو ہے وہ توہین کرتا ہے. آپ تو نبی پاک کی ذات پہ چلے گئے, وہ کسی صحابہ کے بارے میں بھی بات کرے, وہ کسی مقدس شخصیت کے بارے میں بھی بات کرے, تو افراتفری پھیلانے کے لیے, فساد فی الارض پھیلانے کے لیے, لوگوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. میری ایک رائے ہے کسی معاشرے کے اندر کہ اچھا نہیں خصوصی ہے. عدالتیں جس طرح بنتی ہیں, فوجی عدالتیں بنتی ہیں, جیسے آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد ہوا, ایسی شرعی عدالتیں بنائی جائے جو مکمل
یعنی ان کی بات کو سنے, جرا اور صحیح. تعدیل کرے, لیکن خدارا 10 سال تک کیسوں کو پینڈنگ میں نہ ڈالا ٹھیک ہو جائے, گیا. لوگوں کو خود سے علامہ صاحب اس کی قانون حمایت ہاتھ کرتے ہیں, میں لینے خصوصی کی عدالتیں, شرعی عدالتیں ہونی چاہیے. 100%. ٹھیک, علامہ صاحب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. جبران آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں, خصوصی عدالتیں ہونی چاہیے, شرعی عدالتیں ہونی چاہیے اس معاملے میں, ہاں یا نا؟ یہ جو ہمارے ریلیجس میٹرز ہیں, اگر آپ اس کے لیے اسپیشل ایجوکیٹڈ ٹھیک. ججز جو ٹھیک. قابل ہیں, جو اس کام کو جانتے ہیں ٹھیک. اور جلد سے کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہو, ٹھیک. اور 6 مہینے میں 3 مہینے میں فیصلہ ہے. ٹھیک, سو we بسم all اللہ agree with بنائیے. this, we all agree with this. چلیں ٹھیک ہے, آج کا پروگرام بے مقصد نہیں گیا, ایک موقف مل گیا, ایک رائے مل گئی, ایک قرارداد پاس ہو رہی ہے الف لام میم سے کہ ایک خاص نظام ہونا چاہیے تاکہ وہ شخص جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور مودت رکھتا ہے اس کو انصاف مل سکے. اگر کہیں نہ کہیں غیر انصافی یا نا انصافی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, بہت اچھی قرارداد مل گئی. یہاں پہ دونوں موقف ہمارے سامنے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمارا کام صرف پروگرام آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے, انتخاب آپ کا ہونا چاہیے. دونوں ہی طبقات یقیناً اپنے طرح سے تحقیق کر رہے ہیں, جستجو کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور پھر مقصد ہمارا کیا ہے دونوں کا, جہاں تک میں سمجھ پایا, اپنے ہی رسول کو راضی کرنا, اپنے خدا کو راضی کرنا اور معاشرے میں انصاف کا نظام لے کر آنا. الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ کی امان میں.